ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هو على الغيب بضنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ تکویر کی آخری آیتیں آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی، اور یہ سورہ چونکہ خاص طور پر ابتدائی آیتیں قیامت کے اس عظیم انقلاب کو پیش کر رہی ہیں جس میں زمین و آسمان، چاند سورج زیر و زبر ہو جائیں گے. گویا نظم عالم کے اندر، اس کائنات کے سسٹم کے اندر درہم برہمی پیدا ہو جائے گی. آخری کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو متوجہ کیا ہے اور اس میں زندگی کے ایک مقصد کو اور زندگی کے ایک اہم موڑ کو سمجھا. علمت نفس ما احضرت کے ذریعے، اور اسی کے ساتھ قرآن پاک کی عظمت اور اس کی بلندی کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ یہ پاک کلام جو ہم انسانوں کے ہاتھ میں ہے، یہ دراصل انتہائی معزز اور طاقتور ترین فرشتہ اس کو لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کرتا تھا. علمہ شدید القویٰ، اور یہ ہے سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام. اس سے پہلے کی کلاس میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل کو دیکھا تھا، اصلی شکل میں بھی دیکھا آپ نے، اور پھر 23 سال کے عرصے میں تو بارہا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور آپ سے ملنا ہوا، چونکہ وہی لانے والے یہی اکیلے فرشتے تھے. آخری کی آیتیں ہیں وما هو علی الغیب بضنین، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو مشرکین کی طرف سے اعتراضات ہوتے تھے، ان اعتراضات کا جواب دیا گیا. جیسا کہ آپ پر ایک الزام یہ تھا کہ آپ مجنون ہیں، العیاذ باللہ آپ کو جنون ہو گیا ہے، تو قرآن نے یہ کہا کہ وما صاحبکم بمجنون، کہ تمہارے ساتھی کو کسی قسم کا جنون اور پاگل پن نہیں ہے، یہ بالکل سچے اور بالکل تندرست اور صحیح الدماغ ہے، کسی قسم کی کجی اور ٹیڑھا پن ان کے اندر نہیں ہے. تو اس کے ذریعے سے ان کے اس ذہن کو، اس غلط فہمی کو دور کیا گیا جو ان کا حضور کے متعلق یہ ذہن تھا کہ آپ کو جنون ہے. ایسے ہی اور غلط فہمی آپ علیہ السلام کے متعلق یہ تھی کہ آپ کاہن ہیں، نجومی ہیں، یعنی غیب کی باتیں بتاتے ہیں. حالانکہ آپ علیہ السلام انہی باتوں کو ذکر کیا کرتے تھے جو باتیں اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے معلوم ہوتی تھی. لیکن ان غیبی باتوں کو بتانے میں مشرکین اور ان معترضین کا یہ کہنا تھا کہ یہ دراصل کسی کاہن اور نجومی سے تعلق ہے، یا خود کاہن اور نجومی ہے، یا شیاطین اور جن آپ کے پاس آیا کرتے ہیں اور غیب کی خبریں بتاتے ہیں، اس وجہ سے آپ بھی لوگوں کو بتا رہے ہیں. تو یہاں یہ بتایا گیا کہ وما ہوا علی الغیب بضنین،
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غیب یعنی لوگوں تک علم کے پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہیں۔ اس آیت کریمہ کے چھوٹے سے ٹکڑے سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو غیب کا علم دیا گیا تھا وہ آپ کا اپنا نہیں تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا تھا۔ لہذا آپ فی نفسی فی ذاتی یعنی اپنی ذات میں آپ اللہ کی طرح عالم الغیب نہیں تھے۔ جیسے اللہ کی ذات عالم الغیب ہے، ہر غیب کی چھپی چیزوں کو جاننے والی ہے، اللہ کی طرح آپ عالم الغیب نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو آپ کو بتایا، آپ تک علم پہنچایا، ان چیزوں کو ہی آپ جانتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے متعلق یہ کہنا کہ آپ عالم الغیب ہیں، یہ غلط۔ دراصل عالم الغیب غیب کو جاننے والے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچائی، حضرت جبرائیل کے واسطے سے ہوں یا ایک براہ راست خاص ذریعے سے ہوں، وہ باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے اور آپ نے وہ چیزیں امت تک پہنچائی بھی ہیں۔ ہاں، امت کے مقابلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کامل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو علم کے اندر کمال عطا فرماتے ہیں، عقل کے اندر کمال عطا فرماتے ہیں۔ جو کمال علم کا اور عقل کا عام انسانوں کو نہیں ملتا، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا کرتا ہے۔ تو غیب سے متعلق کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اور جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلائی ہیں، آپ ان چیزوں کو جانتے تھے، اور جن چیزوں کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں تک پہنچائیے، تو آپ نے براہ راست امت تک پہنچایا بھی ہے۔ اس لیے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں تک پہنچانے کے سلسلے میں کسی قسم کی کنجوسی نہیں کرتے تھے۔ ظنین کے معنی آتے ہیں بخیل ہونا، کنجوس ہونا، یعنی آپ غیب پر لوگوں کو بتانے کے سلسلے میں کوئی کنجوس نہیں تھے، کسی قسم کے بخیل نہیں تھے آپ، بلکہ اللہ نے خود فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کلام، جو چیزیں، جو احکامات آپ پر اتاری جا رہی ہیں، بلغ، آپ لوگوں تک پہنچائیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت تک بلا کم و کاست ساری وہ باتیں پہنچائیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری گئی تھی۔ اس لیے کہ آج امت کو جتنا علم ملا ہے، علم الہی، علم دین، علم شریعت، علم احکام، علم ربانی، وہ سارا کا سارا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہی ملا ہے۔ اگر آپ ان باتوں کو چھپا لیتے اور ان باتوں کو نہیں بتاتے تو لوگوں کو کہاں معلوم ہوتا؟ تو آپ پر یہ جو الزام ہے کہ آپ لوگوں کو غیب کا علم یعنی لوگوں تک ان کا علم نہیں پہنچاتے ہیں، پہنچانے کے سلسلے میں بخیل اور کنجوس ہیں، یہ الزام غلط ہے، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اعتراض ہے وہ انتہائی بیجا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے دو باتیں ہمیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان غیب کی باتوں کو جانتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنچائی ہے، اور غیب کا، چھپی ہوئی چیزوں کا، ساری چیزوں کا علم وہ تو اللہ ہی کو ہے۔ جیسا کہ اللہ نے خود فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان و زمین کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں کوئی نہیں جانتے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو اللہ ہی کی ذات ہے جو چھپی ہوئی چیزوں کو جانتی ہے، چاہے وہ زمینوں میں ہو، چاہے وہ آسمانوں میں ہو، چاہے ان دونوں کے بیچ میں ہو۔
دوسری بات یہ ہے کہ آپ تک جو چیزیں پہنچائی گئی ہیں آپ نے امت تک بلا کم و کاس وہ چیزیں پہنچائی ہے، اس کے پہنچانے میں آپ نے کسی قسم کا بخل اور کسی قسم کی آپ نے کوئی کنجوسی نہیں کی، اس لیے کہ آپ کو دنیا میں بھیجا ہی گیا تھا تبلیغ کے لیے، آپ کو دنیا میں بھیجا ہی گیا تھا دعوت کے لیے، آپ کو دنیا میں بھیجا ہی گیا تھا امت تک صحیح رہبری اور صحیح گائیڈنس کے لیے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو چیزیں اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی تھیں وہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے امت تک کو پہنچائی۔ تو وما ہوا علی الغیب بضنین، اور آپ غیب پر یعنی اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے بارے میں بخیل نہیں ہے۔ اسی آیت کے ذیل میں ایک آدھ اسی سے ملتا جلتا یہ مسئلہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس معاشرے کے اندر یہ رواج ہے، کسی چیز کے بارے میں کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، یا ہے کہ سادھوؤں کے پاس یا جوگیوں کے پاس یا فال کھلانے والوں کے پاس، ان چیزوں کے پاس جا کر اپنی قسمت معلوم کرنا یا اپنی تقدیر معلوم کرنا یا اپنے سلسلے میں مستقبل کی رہبری حاصل کرنا، یہ سب شرک ہے۔ ان چیزوں سے سختی کے ساتھ بچنا چاہیے، اس لیے کہ آگے کی جو چیزیں ہیں، جو چیزیں پردہ غیب کے اندر ہیں، ابھی ظاہر اور واضح نہیں ہے، آگے ان فیوچر جو ہو سکتا ہے وہ اللہ جانتے ہیں، اور آدمی اس سلسلے میں اپنی قسمت آزمائے کہ مجھ سے یہ ہوگا، آگے یہ معاملات پیش آئیں گے، یہ حالات پیش آئیں گے، اس قسم کے حادثات ہوں گے، اس قسم کی خوشیاں ملیں گی اور یہ غم پیش آئیں گے، یہ حالات، یہ ساری چیزیں ظنی ہے، غیر یقینی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں غیر یقینی، حقیقت کا اور یقینی علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے اپنی قسمت اور اپنی تقدیر کے بارے میں دنیا میں سے کسی بھی انسان کے پاس جا کر اپنی قسمت اور تقدیر کے بارے میں معلوم کرنا، فال کھلا کر ہو یا ہے کہ کسی اور جو ہے چھپی چیزوں کو واضح اور ظاہر کر کے ہو، یہ سب شرک کے اندر آتا ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ من اتا عرافا یا او قال کاہنا، کہ جو آدمی کاہن کے پاس آئے یعنی نجومی کے پاس، یا ایسا آدمی جو فال کھلانے والا ہو، ایسا اس کے پاس آئے اور اس نے کوئی بات بتائی اور یہ آدمی اس پر یقین کر لیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ تو گویا ہمارا اپنا نیکیوں کا جو سرمایہ ہے، اعمال صالحہ کا سارا ضائع ہو جاتا ہے ہمارے اپنے ایمان کی کمزوری کی اور ہمارے اپنے شرک کی ملاوٹ کی وجہ سے۔ اس لیے اس وقت دنیا کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت ضروری ہے، اپنے اسلام کی حفاظت ضروری ہے، اس میں کسی قسم کا شرک اور کسی قسم کے شرک کی ملاوٹ نہ ہونی چاہیے، تب جا کے وہ ایمان اللہ کے پاس مقبول ہوتا ہے، قابل اعتبار اور قابل قبول ہوتا ہے۔ ورنہ اگر آدمی اپنے عقیدے کے اندر تھوڑی بھی ملاوٹ کر لیا، شرکیہ، کفریہ حالات کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہوئے، تو اس کا اپنا ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ اس لیے غیبی چیزوں کے بارے میں آدمی کو زیادہ تشویش کے اندر نہیں پڑنا چاہیے کہ آگے کیا ہوگا، آگے کیسا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی وقت لکھ دی جب وہ ابھی باہر بھی نہیں آیا تھا، 4 مہینے کا تھا اپنی ماں کے پیٹ میں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وہ ساری چیزیں اس کے لیے لکھ دی۔ تو جو اللہ نے لکھ دی ہے وہ ساری چیزیں ہو کے رہے گی۔ تو مزید غیب کے سلسلے میں، آگے کے سلسلے میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان کے بارے میں آدمی کی جستجو یہ اس کے اپنے ایمان کو خراب کر دے گی۔ تو وما ہوا علی الغیب بضنین، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام غیب پر یعنی اس کے علم لوگوں تک پہنچانے کے بارے میں ظنین، بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ بھی آیت کریمہ کا چھوٹا سا ٹکڑا، یہ اسی اعتراض کا جواب ہے
کہ جو یہ کہتے تھے کہ یہ کاہنوں کی طرف سے جو جنات اور شیاطین جو نجومیوں کے پاس آ کر غیب کی باتیں بتاتے ہیں، آسمانی دنیا میں جا کر وہاں سے کچھ سن کر آ کر یہاں پر اپنے ان نمائندوں کو بتاتے ہیں، تو یہ سمجھتے تھے اسی رواج کی وجہ سے کہ قرآن بھی ایسے ہی ہے العیاذ باللہ، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس شاید کوئی جن ہوگا جو اس قسم کی غیب کی خبریں لا کر بتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ہوا بقول الشیطان الرجیم، کہ یہ کلام پاک، یہ قرآن مجید کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ شیطان کے معنی شیطان، رجیم کے معنی آتے ہیں مردود، دھتکارا ہوا، رد کیا ہوا۔ تو یہ کلام پاک کسی مردود شیطان کا قول نہیں ہے، یہ اس کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو تنزیل من رب العالمین۔ اللہ نے خود قرآن کے اندر اپنے کلام کے اندر کلام کا تعارف فرمایا، کلام پاک کے اندر اپنے کلام کا تعارف فرمایا کہ یہ جو کلام ہے تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ایک کلام ہے۔ اس میں کسی قسم کی زیر و زبر کی، تنوین و سکون کی، باہر سے داخل ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس کی حفاظت خود اللہ فرماتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ کسی قسم کی باطل کی چیزیں نہ سامنے سے آ سکتی ہے نہ پیچھے سے آ سکتی، من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ یہ تو اس حکیم کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے جو بڑی حکمت والا ہے، قابل تعریف ہے۔ تو وما ہوا بقول الشیطان الرجیم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ جو تم اپنے عرب کے مزاج اور اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے سمجھتے ہو کہ نجومی، کاہن، شیاطین، یا ان کی باتیں ہوں گی، تو فرمایا کہ یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، اس کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے آدمی کو اللہ کے کلام کے ساتھ عظمت ہونی چاہیے، ہمیں قرآن پاک کے ساتھ انتہائی درجے کی محبت ہونی چاہیے۔ تو جتنی کلام پاک کے ساتھ عظمت ہوگی، محبت ہوگی، عقیدت ہوگی، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کلام پاک کا فہم اور اس کی سمجھ اللہ تعالیٰ دلوں پر کھولتے ہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، 26ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھو جب یہ باتیں واضح ہیں، جب یہ باتیں صاف ہے کہ نہ حضور کسی بات کے پہنچانے میں بخل کر رہے ہیں، نہ ہی کلام کسی کاہن اور نجومی کا ہے، نہ ہی کسی جن اور شیاطین کا ہے، یہ تو اللہ کا ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کدھر جا رہے ہو؟ اینا، اینا کوشچن مارک ہے، کہاں؟ تذہبون، جا رہے ہو، تو کہاں جا رہے ہو؟ یعنی اصل حقیقی ہدف اور زندگی کا اصل میدان، اخروی زندگی، کامیاب زندگی چھوڑ کر کدھر اور کس رخ پر اپنی جو ہے گاڑی چلا رہے ہو؟ این تذہبون، کون سی روش اختیار کر رہے ہو کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ ایک منزل وہ ہے جو بالکل صاف ہے، شفاف ہے، اس کا راستہ بھی صاف ہے، منزل بھی صاف ہے۔ آدمی اس کو چھوڑ کر ایسے راستے کو اختیار کر رہا ہے کہ جو راستہ ظلمتوں کا ہے، تاریکیوں کا ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرے کا ہے، اور اس کی اپنی منزل بھی بالکل دھندلی سی ہے، تو ایسے راستے کو اختیار کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آئینہ تذہبون کے ذریعے سے ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اتنا صاف کھلا راستہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی تمہارے سامنے ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ طاقتور ترین فرشتے کے ذریعے سے اتارا ہوا ہے، اللہ کا پاک کلام اللہ کی ذات سے اتارا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے تم کہاں جا رہے ہو؟ تو واقعی اگر آدمی تنہائی کے اندر کبھی اس آیت کریمہ چھوٹے سے ٹکڑے پہ غور کرے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ہماری زندگی کہاں جا رہی؟ اللہ تعالیٰ نے تو پورے انسانیت کو خطاب فرمایا کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر تنہائیوں میں یہ جائزہ لیں کہ أَيْنَ تَذْهَبُونَ، ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ہم کہاں زندگی گزار رہے ہیں؟ یعنی ہمارے اور احکام کے اندر کتنا گیپ آ چکا ہے، ہمارے اور اللہ کے دین کے اندر کتنی جو ہے دوریاں آ چکی ہیں،
ہم کتنے قرآن پاک سے دور ہو چکے ہیں، حالانکہ کتنا قریب ہونا چاہیے تھا۔ قرآن کے اس راستے سے اور ہماری روش کے درمیان کتنا فاصلہ آ چکا ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری زندگی اللہ کے احکام سے، اللہ کے دین سے، شرعی امور سے کدھر بھٹکی جا رہی ہے، کدھر جو ہے اور رخ پہ جا رہی ہے۔ تو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ یہ دراصل انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے ایک اہم پیغام اور ایک پوائنٹ کی طرف جو ہے اشارہ کرنے کے لیے، ان ہوا الا ذکر للعالم۔ آگے اللہ نے خود فرمایا کہ دیکھو یہ جو کلام ہے، ان ہوا الا ذکر للعالم، ان یہاں پر نفی کے معنی میں ہے، ہوا ضمیر ہے، اس سے مراد ہے کلام، وہ نہیں ہے، الا مگر، ذکر، ذکر کے معنی تذکرہ، نصیحت، للعالمین تمام عالم والوں کے لیے، جہان والوں کے لیے۔ تو ان ہوا الا ذکر للعالمین کہ یہ کلام پاک تمام عالم والوں کے لیے، جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ ذکر کے معنی نصیحت، چونکہ قرآن سراپا نصیحت ہے، جون سی آیت اس کی اگر لے لیں تو وہ زندگی کی ہدایت کے لیے کافی ہے، وہ دل و دماغ کے دریچوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے۔ کون سی بھی آیت لے لیں کہ وہ واقعی نصیحت ہی پیش کریں گی، ایک پیغام ہی پیش کریں گی، ایک دعوت ہی پیش کرے گی، وہ للعالمین تمام جہان والوں کے لیے۔ مفسرین نے فرمایا جہان والوں سے مراد تمام انسان اور جنات ہیں، وہ جنات بھی اس کے اندر شامل ہیں، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نبوت ہے وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ کی نبوت انسانوں سے آگے بڑھ کر جنات تک بھی تھی، تو آپ جنات کے بھی نبی ہیں۔ تو قرآن پاک جو آپ پہ اتارا گیا یہ آپ کا انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے اور جنات کے لیے بھی ہدایت ہے۔ تو ان ہوا الا ذکر للعالمین کہ یہ کلام پاک یہ تمام جہان والوں کے لیے، عالم والوں کے لیے نصیحت ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے، ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے، ان یستقیم کہ وہ سیدھے راستے پر چلے، یعنی اس کے ذریعے سے، آیت کے ذریعے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آدمی کو اختیار دیا جا رہا، یہ آپشن دیا جا رہا کہ تم میں سے جو چاہے سیدھے راستے پہ چلے۔ یہ دراصل قرآن پاک کا ایک بہترین انداز ہے، یہ اس کا ایک لہجہ ہے، ورنہ اس کے ذریعے سے کوئی آپشن نہیں ہے، بلکہ صاف طریقے سے ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو اسی راستے پہ چلنا ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ لمن شاء منکم، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے، شاء جو چاہے، ان یستقیم سیدھے راستے پر چلنا۔ تو استقامہ یستقیم و استقامتن کے معنی آتے ہیں استقامت اختیار کرنا، سیدھے راستے پر چلنا۔ اور اس صورت کے اندر ایک اہم آیت یہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ کسی بھی عمل کے اوپر کیا ہو، استقامت ہو، پائیداری ہو، مضبوطی کے ساتھ اس عمل کو ہم پکڑیں۔ حدیث میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ کوئی بھی کام تھوڑا ہی کیوں نہ ہو جو ہمیشہ ہوتا ہے، مسلسل ہوتا ہے، اس کے اثرات، اس کے برکات زندگی کے اوپر پڑتے ہیں۔ جیسے جو بارش مسلسل پڑتی ہے وہ بارش زمین کی تہہ میں اتر جاتی ہے، وہ بارش دیواروں کے اندر اتر جاتی ہے، اور جو بارش مسلسل نہ ہو، موسلا دھار ہو، لیکن ایک بارگی ہو تو وہ اوپر سے پڑ کے بہہ کے نکل جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استقامت کے ساتھ اعمال پر چلنا، پابندی کے ساتھ دین پر چلنا، تاکہ دین کا ایک ایک حکم تمہاری زندگی کے اندر اپلائی ہو جائے، نافذ ہو جائے۔ اور واقعی اگر دیکھا جائے تو ہماری اپنی زندگی کے اندر اگر ہم یہ چاہیں اللہ کے دین کو اپلائی کریں، اللہ کے دین کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں، تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی حکومت رکاوٹ نہیں ہے، کوئی فوج رکاوٹ نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا اپنا نفس اور ہمارا اپنا شیطان
یہ جو ہمیں اللہ کے دین پر چلنے سے رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اگر ہم کوئی عمل کر بھی رہے ہیں تو چند دن کرتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، تو اس سے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس عمل کا فائدہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہا۔ تو عمل کا فائدہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جبکہ وہ عمل پابندی کے ساتھ ہو، پائیداری کے ساتھ ہو۔ تو اس آیت کے اندر اللہ نے یہی فرمایا کہ تم میں سے جو چاہے استقامت اختیار کرے، سیدھے راستے پر چلے استقامت کے ساتھ۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہتے الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہتے ہیں، رب العالمین جو تمام عالموں کے رب ہے۔ یعنی ہمارے اپنے چاہنے سے، ہماری اپنی مشیت سے کچھ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے ہمارے ایک مسئلے کو حل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی یہ چیز دنیا کے سلسلے میں ہو یا آخرت کے سلسلے میں، اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، اس کی اپنی خواہش ہوتی ہے، اس کی اپنی چاہت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہاری چاہت، تمہاری مرضی، تمہاری خواہش کچھ نہیں ہے، بلکہ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جب تک اللہ کے فیصلے نہ ہو، جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو، جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو، اس وقت تک بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق مانگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کے کرنے کا ماحول بھی دیتے ہیں، عمل کے کرنے کے اسباب بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وما تشاؤون، اور تم نہیں چاہتے، الا مگر ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہتے ہیں، رب العالمین جو تمام عالموں کے پروردگار ہیں، پالنہار ہیں۔ تو جب تک اللہ نہ چاہے اس وقت تک کوئی چیز دنیا کے اندر ہرگز پوری نہیں ہو سکتی، چاہے اپنے متعلق ہو یا کسی اور کے متعلق۔ تو آخری آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تکویر کی اس آخری آیتوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق مشرکین اور کفار کے جو اعتراضات تھے، ان کے ذہن کی جو پراگندگی اور غلط فہمی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کیا، اور قرآن پاک کے اس اہم پیغام کو عالم انسانیت تک پہنچانے کے لیے یہ بات فرمائی کہ یہ کسی انسان کا، جنات کا، شیاطین کا کلام قول نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کلام ہے، اور اس میں سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن پاک سب کے لیے، جو پڑھے گا ہدایت کی نیت سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے سرفراز فرمائیں گے، اس لیے کہ یہ اتارا ہی گیا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی نصیحت کے لیے۔ اور یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کی چاہت اور مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کا فہم عطا فرمائے، اور اس میں اللہ کا جو پیغام ہے اس پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر مولانا۔ ابھی سوال و جواب کا سیشن چلے گا۔ میں تمام حاضرین سے میں خواہش کرتا ہوں کہ کوئی اس صورت کے تعلق سے کوئی سوال ہے تو سوال کریں۔ مولانا میرا ایک سوال ہے اس میں۔ جی جی 27 میں آیت میں یہ کہا گیا کہ یہ تو سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے، نصیحت ہے، اور اس کے بعد فوری آیت میں تم میں سے ہر شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہے، یعنی جی ہدایت سب کے لیے بولے، بعد میں دوسرے آیت میں فوری راہ راست پر چلنا چاہتا ہے، تو یہ چاہت کیسے پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر؟ جی حالانکہ جی جی چاہت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جی جی اصل میں
اللہ کا جو کلام ہے وہ تو سراپا ہدایت ہے، سراپا نور ہے، اور کلام پاک کا ایک ایک حرف یہ ہدایت ہی ہدایت ہے. لیکن اس آدمی کے لیے اس کلام پاک سے نفع اٹھانے کا، استفادہ کرنے کا موقع ہے جو واقعی یہ چاہتا ہو، اس کے اندر یہ جستجو ہو، اس کے اندر یہ طلب ہو کہ وہ اللہ کے دین پر چلے، وہ ہدایت کو حاصل کرے، وہ اخروی کامیابی کو حاصل کرے، زندگی کے صحیح مقصد کو سمجھے، خدائی پیغام کو، ربانی جو ہے اشاروں کو سمجھنا چاہتا ہو، تو جس کے اندر یہ طلب ہو، جستجو ہو، تو یہ کلام پاک اس کے لیے ہر موڑ پر، ہر مرحلے میں اس کی رہبری کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اس کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے. تو جو آدمی یہ چاہتا ہو، یعنی جس کے اندر یہ طلب ہونا چاہیے، جستجو ہونا چاہیے، ورنہ لاپرواہی، غفلت، سستی کلام سامنے ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں بن سکتی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یضل بہ من یشاء ویہدی بہ من یشاء. یہی وہ کلام ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں گمراہ بھی کرتے ہیں، یہدی بہ من یشاء، جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتے ہیں. تو یہی کلام ہے جس کے ذریعے سے بعضوں کو ہدایت مل رہی ہے اور بعضوں کو گمراہی مل رہی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ یہی وہ کلام پاک ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو بلند کرتے ہیں اور بعض قوموں کو ذلیل اور پست کرتے ہیں. تو بعض قومیں جن کو اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں، کامیابی دیتے ہیں، سربلندی دیتے ہیں، اور بعض قوموں کو بالکل ناکامی، شکستی، پستی ان کے حصے میں آتی ہے. تو دراصل یہی ہے کہ جن کے اندر اس پاک کلام پر عمل کرنے کا جذبہ ہو، جستجو ہو، ہدایت کا شوق ہو اور اس کے احکام پہ عمل آوری ہو، تو یہ ان کے لیے سربلندی ہے، یہ ان کے لیے کامیابی کا ایک پیغام ہے اور خوشخبری کا ایک مژدہ ہے. اور جو لوگ اس کو کوئی جو ہے طلب نہ ہو، جستجو نہ ہو، لاپرواہی ہو، غفلت ہو، تو ان کے لیے کلام پاک پھر یہ نفع کا ذریعہ نہیں بنتا، الٹا اس کے ذریعے سے وہ لوگ نقصان اٹھاتے ہیں. تو شاہ کے معنی ہے چاہ، یعنی جستجو، طلب جس کے اندر ہو. جی جزاک اللہ خیر. اگر کوئی سامعین سے کوئی سوال کرے تو شاید بہتر رہے گا. جی ٹھیک ابھی ہے ہم پھر انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے مولانا، اس سیشن کو بھی کنکلوڈ کر دیں گے. جی اچھی بات. جزاک اللہ. السلام علیکم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان